लो जी, सुबह का भूला शाम को घर वापस आए चैनल पे, तो उसको भूला नहीं कहते, भूला ही कहते हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये हफ़्ता आपका बहुत अच्छा गुज़रा होगा और मैं बस यही शादी में बिज़ी थी, तो वीडियो तो आप लोगों के लिए मैं बनाती रही हूँ। ये मैं हूँ जी ग्रीन लहंगे वाली। अच्छा, वीडियो बनाती रही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसमें वॉइस ओवर कैसे करूँ, क्योंकि रात को देर से घर आना, फिर सुबह जो है 12 बजे उठना, नाश्ता करना, नमाज़ पढ़ना, फिर अगले दिन के कपड़े इस्त्री करना, ये सब करते करते फिर शाम के लिए असर के बाद तैयारी शुरू करना। इसमें बिल्कुल वीडियोस व्लॉग मैं डाल ही नहीं सकी। हाँ, अगर मैं बनाती ना लाइव व्लॉग बाकी यूट्यूबरों की तरह, तो शायद मैं डाल देती, लेकिन ये नहीं डाल सकी। अच्छा, ये लड़की की मेहंदी है, तो ये लड़की की मेहंदी है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि एक नंद की बेटी है और एक नंद का बेटा है। अच्छा, मज़े की बात आप लोगों को मैं बताती हूँ अभी। ये मतलब उस नंद की बेटी है जिस मैंने पहले भी बताया कि जिस पे सौतन आई थी, तो बदले में मेरे हस्बैंड ने भी वट्टा सट्टा ना मेरी नंद और मेरी हस्बैंड का, मैं न्यू सब्सक्राइबरों को बता रही हूँ, वट्टा सट्टा ना, तो उनके हस्बैंड ने शादी की दूसरी दिन की बहन पे सौतन आई, तो मेरे हस्बैंड ने भी दूसरी शादी कर ली मेरे साथ, ठीक है, और उनकी बहन पे भी सौतन ले आए। ये अलग कहानी है, ये बहुत पुरानी कहानी है। अब ये बार बार तो मैं दोहराने से रही, लेकिन जो न्यू लोग होते हैं उनको बताना पड़ता है। तो खैर, इस मेहंदी पे मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मैं गई थी। मैंने ही हस्बैंड को कहा था कि जन्नत भी चली जाती है, सब चले जाते हैं, तो मैं अकेली घर में रहती हूँ। और वैसे भी मेरी नंद ने मुझे कहा हुआ था शादी का, तो उन्होंने बुलाया हुआ है, तो मुझे तो जाने दो। तो मेरी किसी के साथ क्या नाराज़गी है। वैसे भी शुरू में मैं नहीं जाती होती थी शादियों में किसी में भी, अब आस्ता जाना शुरू हुई हूँ। अच्छा, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बहुत लड़ाई हुई है, बहुत लड़ाइयाँ होती। हाँ जी, रोज़ होती थी इसी बात पे कि मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं इस भांजी की तरफ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये साले की बेटी भी लगती है ना उनके। तो मेरी जो सौतन है हस्बैंड की वाइफ, वो कहती थी नहीं आप जाओ। इस सारे किस्से में हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, क्योंकि ये भाई हैं, जितने भी भाई हैं, भाइयों में से 3 भाई शादी पे गए हैं और 2 नहीं गए। तो मेरे हस्बैंड को मिला के 3 गए और 2 नहीं गए, बस वही लड़ाई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने काफ़ी कोशिश किया है किसी का चेहरा ना आए, किसी की भी शक्ल ना आए, लेकिन फिर भी कोई रह ही जाएगा, मुझे पता है, जितनी भी कोशिश कर लो। खैर, मैंने पहना था ग्रीन लहंगा, मैंने अपनी कोई तस्वीर इसमें नहीं लगाई। आप लोगों के लिए मैंने तस्वीर तो अपनी बनाई है, लेकिन मैं लगाई नहीं मैंने कि मैं कैसी लग रही थी। और लास्ट व्लॉग में मुझे एक सिस्टर ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि आप जो देखा यहाँ पे रह गया, अभी मैं इसको भी करती हूँ। ये हस्बैंड की बेटी है, ये भांजी है सौतन की, कि आप जो करो पूरी बात बताओ लड़ाई वाली। तो यही थी कि मेरे हस्बैंड शादी पे नहीं जाना चाह रहे थे, और बहुत ही मतलब घर में बहुत झगड़ा शगड़ा सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा था उन मियाँ बीवी का। वो कह रही थी कि चलो मेरे साथ, मेरी भांजी है, आपकी भतीजी है, तो ये कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो दूसरी तरफ जो दूल्हा था वो भी भांजा ही था दूसरी बहन का। तो इसी सिलसिले में हमारी शादी गुजरी, और मैं यकीन करें इतना थक गई हूँ आज, इतने ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए हैं और सब कुछ संभालने वाला है, पता नहीं हिम्मत ही नहीं होती कि मैं संभालूँ। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई सारी। तो मैं ये कह रही थी कि अभी भी सब वहाँ गए हैं, कोई रस्म थी दुल्हन की, मेरी सौतन के भाई ने उनको कॉल की कि आओ कोई रस्म है, तो सब वहाँ चले गए हैं। अभी नीचे उतरी थी तो नाश्ता वगैरह किया,
کرنے کے بعد وہی کچن وغیرہ ان کا بہت بکھرا ہوا ہے. اتنے دن سے گھر میں کھانا نہیں بنا، ظاہر ہے بس ناشتہ ہوتا تھا تو ہم لوگ چلے جاتے تھے اور رات کی روٹی تو وہیں ہوتی تھی. تو آج بھی کسی نے کچھ نہیں بنایا، تو میری سوتن اور بچیاں وہاں چلی گئی ہیں. اور اچھا اتنے دنوں بعد میں وائس اوور کر رہی ہوں، مجھ سے تو وائس اوور بھی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں. ویڈیوز میں نے سارے فنکشنوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ لڑکی کی مہندی کی بھی بنائی ہوئی ہے. لڑکے کی مہندی پہ تو بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے. یہ ہال میں تھی، یہاں پہ شادی ہال میں تھی اور وہ گھر میں تھی شاید اس لیے. اور اس میں تو بہت لمبے چوڑے کام کرتے رہے ہیں یہ ان دوست، لاتے رہے ہیں ڈھولکی وغیرہ، یہ وہ بہت لمبے کام تھے. اور اس میں جو تھا بس یہی نیچے لڑکے والے مہندی لے کر آئے تھے اور لڑکے والے بھی لے آئے تھے اور لڑکی کی بہنوں نے بھی یہ سجائی ہوئی تھی مہندی. تو مزہ بہت آیا تھا، لیکن آدھا خاندان تھا شادی میں، آدھا نہیں تھا. تو اچھا کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. اب میں ساتھ ساتھ وائس اوور کر رہی ہوں، غور بھی کر رہی ہوں کس کی کون سی شکل رہ گیا. میں نہیں چاہتی کہ میں پہلے ہی دوسری بیوی ہوں اور میرے پہ انگلی اٹھے. اچھا ان کی بھی دوسری وائف آئی ہوئی تھی، جو میری نند کی سوتن ہے نا، وہ بھی آئی ہوئی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی پریگننٹ ہے اور 7واں اس کا منتھ ہے، لیکن کسی نے بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. لیکن جب میرا پتہ چلا تو گھر میں ماتم بچ گیا کہ یہ جو ہے کیوں ہے ایسے. اچھا اب جب اپنی بھابھی بھی ہے اور یہ بات چھپی ہوئی بھی ہے تو پھر میرے پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. ان دونوں نے، میری سوتن نے اور میری نان نے، شادی حال میں بھی یہ قصہ چھیڑا ہوا تھا کہ انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں اور بچے ٹھیک ٹھاک ہیں ان کے بڑے بڑے، یہ اور بچے پیدا کر رہے ہیں، یہ وہ مجھے سنا رہی تھی. مجھے غصہ تو بہت آیا. پھر گھر آ کے میں نے اپنی سوتن کو کہا کہ میری بات سنو، بچے بڑے ہیں نا تو تم لوگوں کے بڑے ہیں، ہم ماؤں کے بڑے بچے نہیں ہیں. ہم ماؤں کو بچے چاہیے، تم لوگوں کے بچے ہوں گے بڑے بڑے، وہ تم لوگوں کی خاطر ہے. دیکھو اگر تمہارے 2 بیٹے ہیں تو وہ تمہارے ہیں. اکثر کوئی بھی ان کو کہتا ہے نا، ابھی شادی میں بھی ایک لڑکی کہہ رہی تھی میری ہسبینڈ کی بیٹی کو کہ یہ تمہاری دوسری مما. کہتی ہے جی نہیں، میری مما نہیں، آنٹی ہیں، میری مما ایک ہی ہیں. تو یہ بچے ہمارے تو نہیں نہ بنتے، یہ تو بچے اپنے ماں باپ کی رہتے ہیں. میری اپنی بیٹیاں نہیں بنتی اپنی ستیلی ماں کی، تو میں کسی کو کیا کہوں. وہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری ماں ایک ہی ہے. تو میں نے کہا پھر بچوں کی ضرورت ہمیں ہے نا، آپ لوگوں کے تو بچے ہیں. تو اب میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کیا کہوں، میرے منہ میں بہت غلط بات آئی ہے. تو خیر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں بہت دن بعد ویڈیو ڈال رہی ہوں کہ یہ ویڈیو کیسی جائے گی، کیسی لگے گی آپ لوگوں کو. مجھے سی بات ہے، مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی، تھکن کی وجہ سے شاید نہیں ہو رہی، یا کیا وجہ، کچھ نہیں، طبیعت نہیں سیٹ، اس وجہ سے نہیں ہو رہی بات. تو میں نے پوری کوشش کی ہے سب کے چہرے چھپانے کی، پھر بھی اب کوئی رہ گیا ہو تو معذرت. جو بھی میرا کوئی رشتہ دار دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو، اس سے بھی معذرت، اور آپ لوگوں سے بھی. تو اپنی تصویر میں نے نہیں لگائی، آپ لوگ کہو گے تو میں اگلی ویڈیو میں اپنی تصویریں بھی لگا دوں گی کہ میں کیسی لگ رہی تھی. میں نے ویسے آپ لوگوں کے لیے، اپنی سبسکرائبروں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ میں لگاؤں گی. اب میں اپنی بیٹیوں کو میسج کر رہی ہوں کہ آپ لوگ آؤ. اب مجھے وہ یاد آئی ہوئی ہیں، وہ آئیں. اور میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے پہنے تھے اس شادی پہ، مہندی پہ، تو وہ اپنے کپڑے بھی واپس لے جائے، جولی بھی واپس لے جائے اور میرے پاس ایک ہفتہ رہ کر بھی جائیں. تو ان کے ساتھ بھی اچھے اچھے ولاگ انشاءاللہ بناؤں گی. آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس یہی مہندی تھی پہلی، اور سب بہت پیارے لگ رہے تھے اپنی اپنی جگہ، سب ہی پیارے ہیں، سب ہی پیارے لگ رہے تھے. یہ میری ایک نند کی ساری بیٹیاں ہیں، پوتی ہے، پوتی کس کو کہتے ہیں، بیٹے کی بیٹی ہے، ہاں پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، سب ہیں یہاں پہ. اور ہم اس نند کی طرف سے جس کی بیٹی ہے، جہاں پہ میری وہ گئی ہیں، مطلب میری سوتن کے میکے کی طرف سے میں تھی، مطلب اس نند کی طرف سے میں تھی، اور اس نند کی طرف سے یہ سارے تھے، ان کے گھر والے، ان کے بچے. بس اسی طرح شادی گزر گئی، لیکن شادی تھکاتی بہت ہے نا.
اب ختم کرتی ہوں آج کی باتیں سے. آپ لگتا ہے بور ہو جاؤ گے کیونکہ مجھے بولا نہیں جا رہا، ابھی بھی میرا سانس ایسے نا پھول رہا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیچے گئی تھی، ہسبینڈ کا بیٹا آیا تھا دروازہ کھولنے. آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ میرے ہسبینڈ بس رینٹ کے گھر کے لیے مان جائیں، ورنہ مجھے پھر دوسری طرح منانا پڑے گا. میں نہیں چاہتی کہ میں لڑائی کر کے مناؤں یا کوئی جھگڑا کروں گھر میں زیادہ بڑا، لیکن میں اب یہاں نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے جلدی سے، ٹھیک ہے.